یوم شہادت کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ کل کا جو جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ماضی میں بھی بہت بڑے جلسے ہوئے لیکن اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ مائک تھوڑی ایڈ دیکھ رہے ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے اور چونکہ میں کراچی سے آیا ہوں، میں نے کراچی کے ورکروں کو جتنا جوش و خروش میں دیکھا ہے شاید پچھلے سال اتنے نہیں تھے، تو وہاں سے بھی تقریباً دگنے جو ہے مرکز آ رہے ہیں۔ جاوید تھوڑا مائک ایڈ پورے ملک سے تعداد میں کارکن آ رہے ہیں۔ کل یہاں کا شیخ محترمہ بنیامین بھٹو کی خدمات کو، ان کی جو جمہوریت کے لیے قربانی ہے، عوام کے لیے قربانیاں ہیں، اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے قربانیاں دی، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سر ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بھی کیا یہ ملٹری کورٹ سے سزا کا امکان ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا کہیں گے 9 مئی کی سزاؤں کے حوالے سے؟ ایک سے گزارش کروں آپ سے، آئیڈیلی اسپیکنگ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں ملے، لیکن یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سویلینز اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاک فوج کے اداروں پر حملے کریں اور ہیڈ کوارٹر پر حملے کریں، ان کے شہیدوں کی جو یادگار ہے اس کی حرمتی کریں، اور یہ بھی ہوا کہ پاک فوج کے جوان اگر عوام کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے، مثال کے طور پہ جب بلوچستان میں زلزلہ آیا تو ایک ہیلی کاپٹر جو وہاں ان متاثرین کی امداد کے لیے تھا اور اس کو ایک حادثہ پیش آیا اور اس میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے اور ایک لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوا، اس وقت بھی پی ٹی آئی کی گالم گلوچ بریگیڈ نے جو طوفان بدتمیزی بچایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ تو جب سیاسی جماعت خود اپنے آپ کو ایک فریق بنائے گی اور ایسے واقعات میں ملوث کرے گی جو قانون کی زد میں آتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سیاسی جماعت کی آڑ لے کے، کوئی پولیٹیکل لیڈر کی آڑ لے کے اپنے آپ کو جو ہے قانون سے بچائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ سیاسی کارکنوں کو یا سیاسی جماعت کو یا سیاسی جماعت کے کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں مل رہی ہیں، لیکن وہاں اس سیاسی جماعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں جس کی وجہ سے جس کی بنا پر وہ اس قسم کی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے اور اس قسم کی سزائیں بھگتتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ان کو سزائیں نہ ہوں اور ان سے پوچھ گچھ نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے بھی راستہ کھول رہے ہیں کہ جو بھی ناراض ہوگا، جس کو بھی غصہ ہوگا، وہ جا کے جی ایچ کیو پہ اٹیک کر دے، جا کے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دے، جا کے شہیدوں کی یادگاریں جو ہیں ان کی بے حرمتی کرنی شروع کر دے۔ تو یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ڈیلیکیٹ سی لائن ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں جہاں پر افسوس ہوتا ہے وہاں ہمیں یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ سیاسی ورکروں کو ایسی حرکتیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ مذاکرات اگر نیک نیتی سے ہوں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوں تو مذاکرات سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور کوئی بھی سیاستدان، سیاسی ورکر، سیاسی جماعت، سیاسی حکومت یہ قطعاً نہیں چاہتی کہ وہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل نہ کرے بلکہ کسی اور طریقے سے حل کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب سے عروج پہ لائی گئی ہے 2018 کے بعد سے لے کے، تو عمران خان کا جو طرز سیاست ہے وہ کنفرنٹیشن ہے۔ وہ کبھی بھی بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نہیں چاہتا، وہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ کبھی بھی کسی اپنی حکومت کے علاوہ کسی اور حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ رویے ہیں عمران خان کے پی ٹی آئی کے، جس کی بنا پر حالات اتنے خراب ہوئے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھا اور ملک میں معاشی بحران بھی آیا، اور عمران خان جان بوجھ کے اس جو بحران پیدا ہوئے تھے اس کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے سیاسی لیڈر کا کردار ادا نہیں کیا، اس نے بدقسمتی سے، مجھے بڑا سخت لفظ کہنا پڑتا ہے، اس نے شاید وہ کردار ادا کیا جو ملک دشمن کرتے ہیں۔ لیکن اب بھی اگر کسی وجہ سے صحیح پی ٹی آئی کی کوئی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے مجبور کیا اس کو کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت آگے بڑھانی چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کا حل نکالا جائے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یہ یقین بھی ہے کہ عمران خان مذاکرات کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ 17 بار مجھے یہ سوال ہر سال ہوتا ہے، 18 اکتوبر کے شہیدوں کی برسی مناتے تب بھی ہوتا ہے، شہید محترمہ کی برسی مناتے تب بھی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ ہم سب کے لیے اتنی عزیز تھی جتنی کسی کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ بلاول سے زیادہ مجھے بے نظیر سے پیار تھا، بختیور سے زیادہ مجھے پیار تھا، آصفہ سے زیادہ پیار تھا، تو یہ پھر غلط بیانی ہوتی ہے۔ ان کے تینوں بچے جو ہیں وہ کسی کے بھی بچے یہ قطعاً نہیں چاہتے ہوں گے کہ اگر ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، کسی کا بھی اس طرح سے خون ہو جائے تو قاتلوں کو سزائیں نہ ملیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے جو کرائمز ہوتے ہیں
اس میں جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو ثبوت ہوتے ہیں، وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ 18 اکتوبر ہو یا 27 دسمبر ہو، دونوں وقوعے جو ہیں وہ اس وقت کی حکومت نے صاف کر دیے، دھو دیے۔ 18 اکتوبر کی تو ایف آئی آر بھی اس پارٹی کو کاٹنے نہیں دی گئی، حکومت نے خود اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جائے وقوع کو اس وقت پانی لا کر، ٹینکر لا کر آ کے وہ سارا دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا۔ جب آپ شہادتیں مٹا دیں گے، ثبوت مٹا دیں گے، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے قتل کے کسی کیس میں کسی کو سزا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی نے مختلف فورم سے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن سے اس کی انویسٹیگیشن کرائی اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان سے تحقیقات کروائی، لیکن جو لوگ گرفتار ہوئے، کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے، ان کو عدالتوں نے رہا کر دیا۔ ہماری اپیلیں پڑی ہیں، یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے، اور یہ آپ کے سوال عدالتوں سے بنتے ہیں کہ کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح 50 سال کے بعد انصاف ملے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہماری عدالتی نظام کے اوپر ہے، اور جو اس وقت لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں صاف کرا دیں، جنرل مشرف کا نام بھی اس وقت آیا تھا، تو مشرف صاحب جب تک حیات تھے باہر بیٹھے رہے، اور ان کو اس ملک میں لانے کے لیے جن عدالتوں کی ذمہ داری بنتی تھی، انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کیے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ سوال ہم سے کیا جائے، یہ سوال جو ہم تو متاثرین ہیں، ہم تو قتل ہونے والوں میں سے ہیں نا، ہم تو مقتولین ہیں، ہم سے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال ان سے ہونا چاہیے، انصاف فراہم کرنا جن کی ذمہ داری بنتی تھی۔ حکومتوں میں ہوتے ہوئے ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ کام ہم نے کیا ہے، فیصلے عدالتوں نے کرنا ہوتے ہیں، حکومتوں نے نہیں کرنے ہوتے۔ اچھا صحیح ہے، اور اس کا جو مطالبہ وہ حکومت مانے گی؟ ریچرڈ گرینل کی بات دیکھو، ہاں مجھے پتا ہے، دیکھیں ایک تو جو آپ مثالیں دیتے ہیں نا، وہ مثالیں جڑتی نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اس لیے کہ پی ٹی آئی کا کیس بہت ہی منفرد اور مختلف ہے کہ پی ٹی آئی نے جب ان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے گئی اور آئینی طریقے سے گئی، اس پورے انہوں نے کیس کو جا کے جوڑ دیا بین الاقوامی سازش سے، اور خاص طور پہ امریکہ سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ گئی اس لیے کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا۔ اب خیر کہا نہیں کہا وہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ چلیں اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات مان بھی لیں، تو اس کے بعد انہوں نے پوری کمپین چلائی اور بڑے نعرے بنائے، بڑے گانے بنائے کہ کیا ہم غلام ہیں، کیا ہم بھی کیا غلام ہیں، اس طرح کا نعرہ بھی بنایا، گانا بھی بنایا، بہت سارے چلائے، بڑے مقبول ہوا ان کا نعرہ۔ تو اس سے تاثر یہ ابھرتا تھا کہ عمران خان کسی بین الاقوامی طاقت سے، کسی غیر ملکی حکومت سے، کسی بھی اور ایسے لیڈر سے جس کا تعلق پاکستان سے براہ راست نہیں ہے، اس سے کبھی بھی نہ وہ بات کرنا چاہتے ہوں گے، نہ اسے امداد لیں گے، نہ اسے وہ ڈکٹیشن لیں گے۔ اس حد تک تو بات چلو ٹھیک تھی، ہم نے بھی کہا چلو بات تو ہی کر رہے ہیں، لیکن جب عمران خان قید میں ہے، جب یہاں پر اس کی پارٹی ہنگامہ آرائی کرتی ہے، غیر قانونی حرکتیں کرتی ہے، اور قانون کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو پھر امریکن سینیٹرز اگر بہت بڑی تعداد میں اپنے صدر کو خط لکھے کہ جی عمران خان کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ایک حکومت کے خلاف جس نے جب الزام لگایا، ایک ملک کے خلاف اس نے الزام لگایا، وہ ملک جو ہے وہ کس طرح یہ ساری باتیں کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جب یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں انسانی حقوق کی باتیں سب کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اگر ہمارے ملک میں ہو رہا ہو کہیں ہو رہا ہو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اگر کہیں ہو رہی ہے تو وہ فلسطین میں ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ امریکی سینیٹر جن کو عمران خان کی جیل میں قید جو ہے وہ بہت بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نظر آتی ہے، کیا ان سینیٹرز کو، ان صاحب کو فلسطین میں اسرائیل کی جو بدماشی ہے، جو ظلم ہے، جو دہشت گردی ہے، جو بربریت ہے، وہ نظر نہیں آتی؟ اگر تو کوئی امریکی سینیٹر، کوئی امریکی لیڈر فلسطین میں ہونے والے ظلم پر بھی آواز اٹھا رہا ہو، کشمیر میں ہونے والے ظلم پر بھی آواز اٹھا رہا ہو، ساتھ ساتھ عمران کے ساتھ ہونے والی بات پر بھی بات کرے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار یہ اصول کی بات کرتا ہے، لیکن نہ فلسطین یاد رہتا ہے، نہ کشمیر یاد رہتا ہے، صرف ایک آدمی عمران خان یاد رہتا ہے۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے بین الاقوامی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جماعت کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے، اگر اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس کیس میں بہت ساری غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، غیر ملکی لوگ جو ہیں، وہ عمران خان کی جماعت کو فنڈ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ پاکستان کے قانون میں سیاسی جماعتوں پر یہ پابندی ہے، چندے لینے پر پابندی نہیں ہے، ڈونیشن لینے پر پابندی نہیں ہے، غیر ملکیوں سے چندہ لینے پر پابندی ہے۔ تو کوئی شخص جو امریکی شہری ہو، کوئی بھارتی شہری ہو، کوئی یہودی ہو، اس کا پاکستان کی سیاسی جماعت میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ پیسے دے رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی انٹرسٹ تھا۔
اگر پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں دیتا، مسلم لیگ کو کوئی نہیں دیتا، جماعت اسلامی کو کوئی نہیں دیتا، صرف پی ٹی آئی کو کوئی دیتا ہے، تو یہ بہت بڑے سوالات اٹھتے ہیں. اور وہ اگر آپ ڈاٹس جوڑیں اس وقت اس جماعت کو پیسے دینا، پھر عمران کے ساتھ اگر یہاں کچھ ہو رہا ہے جو اس نے غلط کام کیے، میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اسرائیلی اخبار بھی اس کے لیے لکھتے ہیں، امریکن سینیٹرز بھی اس کے لیے لکھتے ہیں. پھر ابھی حکومت بنی نہیں ہے تو ٹرمپ کا کوئی آدمی بھی اس کے لیے بات کرتا ہے، ٹی وی پر انٹرویو بھی دیتا ہے، ٹویٹ بھی کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا تعلق کہیں نہ کہیں ایسی طاقتوں سے ضرور ہے